یہ اور ایسے کئی مزید سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم پاکستان۔ جناب بہت شکریہ کاکڑ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ بلوچستان کی صورتحال پہ تو یقیناً بات ہوگی، آپ کوئٹہ میں اس وقت موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ PDM-1 کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور آپ بطور نگراں وزیر اعظم آئے اور آپ کی ٹیم آئی، تو حالات کو بڑی حد تک آپ لوگوں نے سنبھال لیا تھا، مطلب سیاسی استحکام بھی لے کر آ گئے تھے، معاشی استحکام بھی کچھ نظر آ رہا تھا۔ اب جب کہ شہباز شریف صاحب کی کہتے ہیں نا کہ PDM-2 آئی ہے، اس کے بعد بجائے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے کے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ عامر میرے خیال میں آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ موڈیز نے ریٹنگ پاکستان کی بہتر کی ہے۔ اکنامک فرنٹس پہ آپ کو کہیں نہ کہیں اچھے انڈیکیشنز بھی نظر آ رہی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کرنٹ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دے ڈیزرو کہ وہ ان کو ملے اور کنٹینیوس پالیسیز کی امپلیمنٹیشن جو آئے اس کا جو فروٹ ہے وہ تھوڑا سا وقت لگے گا، یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ ایون چھوٹا موٹا ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکے، انفلیشن کچھ چیزوں کی کم ہوئی، میرے خیال میں جو پالیسیز ہم نے امپلیمنٹ کی تھی اس کا فروٹ اس حکومت کے دورانیے میں آیا۔ اب یہ جو کچھ کریں گے آنے والے فائنینشیل ایئر میں، اس کے بعد ریونیو کلیکشن مزید بہتر ہوگی، سپینڈنگ میں جو ہے نا ریشنلائزیشن آئے گی، تو یہ اثرات جو اکنامک انڈیکیٹرز کے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ٹائم تھوڑا سا لگے گا اور حکومت کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے۔ نہیں بالکل حکومت کو چانس دینا چاہیے، لیکن وہ جو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر واقف ہے، سمبلزم علامت کیا جا رہی ہے؟ علامت یہ جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ٹیکسز کی ضرورت ہے، عوام پہ ٹیکس لگائیں، بہت اچھا کیا ہے، تالی بجا رہے ہیں ہم سب، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ایک کفایت شاری ہونی چاہیے، اخراجات میں کمی ہونی چاہیے۔ ایوان صدر کا جو ہے ہم نے دیکھا کہ بجٹ بڑھ گیا، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا، پارلیمنٹیرینز کے آپ کہیں گے جی نومنل ہے، لیکن میں کہوں گا جی سمبولک ہے، کہ جب مطلب نظر ہی آ رہا ہے کہ جی بڑے خرچے جو ہیں مطلب جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ سے مطلب جی رہی ہے، لیکن سختیاں جو اٹھا رہی ہے وہ عوام اٹھا رہی ہے، تو سمبلزم تو بڑا منفی ہو جاتا ہے جناب۔ دیکھیں سمبلزم، پبلک ریلیشننگ، اس کا پرسیپشن کیسے بنتا ہے، اس میں بسا اوقات پور اسٹریٹجیز ہوتی ہے، بسا اوقات بڑی افیکٹو اسٹریٹجیز ہوتی ہے۔ لوگوں کے گورننس کے جو کور ایشوز ہوتے ہیں ان پہ وہ قطعاً فوکس نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا PR پہ، پرسیپشن مینجمنٹ پہ بڑا فوکس ہوتا ہے، اور ایک ڈیلوژن اور ببل وہ کریٹ کر دیتے ہیں اور لوگ اس ببل کو ریالٹی سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک اور آسپیکٹ ہے جب آپ سمبلزم میں بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں اس کرائسس کا جو کہ پولیٹیکل چیلنج آپ کو دیتا ہے۔ دوسری طرف جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ آپ بالکل بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، ایک مڈ پاتھ آپ کو رکھنا پڑتا ہے، اور جو سمبلزم ہے ان کی میسیجنگ کو درست کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا یہ کنیکٹ فیل ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ہم مشکلات میں ہیں تو حکومت اور عام آدمی دونوں کے حصے میں اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن آ رہی ہے، اور دونوں سنسیئرلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست کو، ملک کو، معاشرے کو اس مشکل سے نکالا جائے، تو اس میں سینس آف اونرشپ آ جاتی ہے۔ اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں آپ سے۔ جی اچھا، ایک اور مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم آج کی سیاست پہ بھی بات کریں گے، لیکن ذرا سا بات کرتے ہیں 8 فروری کے انتخابات پر۔ ظاہر ہے کہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، انتخابات کو کروانا، اور جو بھی اس کے مطلب ہے کہتے ہیں ثواب یا گناہ جاتے ہیں ان کے سر جاتے ہیں، لیکن نگراں حکومت کا بھی کام ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس بار 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے اس کے بارے میں بہت سے لوگ، بہت سے سول سوسائٹی کے وائسز ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی تاریخ کے سب سے جو ہیں دھاندلی زدہ انتخابات تھے، اور اس نے تمام جتنے ماضی میں انتخابات ہوئے ان کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس کو آپ کہیں گے کہ کس کے سر سہرا جاتا ہے ان کو متنازع بنانے کا، یا جو کچھ اس میں دھاندلی کے مبینہ الزامات لگے یا لگائے جا رہے ہیں آج تک؟ جی عامر، میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخابات سے قبل ہی اس انتخابات کو کنٹروورشل بنانے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا، ورنہ اگر آپ یاد کریں تو یہ دھرنا کی جو سیاست ہے، جو دھرنے کا جو کلچر ہے، وہ انتخابات کے اگینسٹ ہی 2013 کے ہوا تھا، وہ کسی اکنامک پالیسی کے اگینسٹ نہیں ہوا تھا، کسی ٹیررزم کے ریزسٹنس کے اگینسٹ نہیں ہوا تھا،
کسی اور پولیٹیکل ایشو پہ نہیں ہوا تھا. 35 بینچز جو تھے وہ انتخابات کے حوالے سے ہی, اور اس وقت بھی لیڈنگ وائسز ہوتی تھی اور وہ اس کو کرٹیسائز کرتی تھی. یہ ہمارے سیاست میں ایک وتیرا رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انتخابات کو ادر دین 1970 کا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنٹروورشل نہیں تھا, اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا. اس کی بھی کوئی آؤٹ کم کو بہت زیادہ پازیٹیو پاکستان کے کانٹیکس میں تو نہیں آئے, لیکن باقی جتنے انتخابات ہیں ہمیشہ اس پہ لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں. کم یا زیادہ ویریشن ڈگری کی اس کی تو یقیناً ہے اور ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل بات ہے, میں جب بھی کسی دوست نے یہ سوال اٹھایا ان کو میں کہتا ہوں 2002 میں آپ کہتے ہیں کہ پیٹریوٹ بنائی, آپ نے انٹرونشن کی, مس مینجمنٹ ہوئی الیکٹورل پروسیس میں, 2008 میں, 2013 میں, 2018 میں, 2024 میں. ایک آرگومنٹ اور ہوتا ہے کہ جناب اس دفعہ بے انتہا ہوئی یا اس کی جو ڈگری تھی وہ بہت زیادہ تھی. جی ریکارڈ توڑنے یعنی کا آج بھی, اب میری عرض سن لینا, عرض سن جی جی کہ مسئلہ لوگوں کو دھاندلی سے نہیں ہے, دھاندلی کی ڈگری سے ہے کہ اگر تھوڑا سا کم ڈگری پہ ہو تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا. جو ایشو دھاندلی یا الیکٹورل پروسیس کی شفافیت یا ٹرانسپیرنسی سے ہے, پارلیمان میں آخر یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا پاس ہوا, کیوں ہوا, کیوں اس میں امپروومنٹ نہیں کی گئی, کیوں اس میں فوکس نہیں کیا گیا. میں نے بطور نگران حکومت تو یہ قوانین نہیں بنوائے تھے نا, انہی جماعتوں نے جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس پروسیس میں الیکشن کا, انہوں نے ایگری کیا ان قوانین پہ, بلکہ تشکیل دی ہے, تخلیق کی ہے. نہیں اگر کسی کو اس پروسیس پہ اعتراض ہو, اس اعتراض کی ریمیڈی کا بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کو یہاں پہ ایڈریس کیا. یہ ہم نے کیا ہے. ہم نے تو صرف, اگر ہم نے کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر ایسا نکالا ہو کہ جناب اگر کسی حلقے میں میں نے پہلے یہ کہا تھا تو وہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس کا فیصلہ کریں گے. جی کاکر صاحب, میں نے پہلے کہا بنیادی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جاتی ہے, لیکن مجھے اگر یہ عرض کرنے دیں کہ جب اس طرح کی حکومت آتی ہے اور اتنا زیادہ تنازع ہو جاتے تو لیجیٹمیسی جو ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ ان کوسچن ہو جاتی ہے, کوسچنیبل ہو جاتی ہے. اچھا پھر اسی تناظر میں اگر بات کروں, لیجیٹیمیسی بالکل ایٹ کوسچن نہیں ہوتی ہے میری. عامر نہیں آپ کی نہیں کہہ رہا, میں آپ کی نہیں کہہ رہا, پوائنٹ پہ مجھے کلیئر کرنے دیں. میں میرے جملہ سن لیں. نہیں میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. میں حکومت کی یہ موجودہ جو بنی ہے اس انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے اس کی لیجیٹمیسی کوسچن ہوتی ہے. میں نگراں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں. میری آپ عرض سن لیں نا. عرض میری یہ ہے, لیجیٹمیسی آپ کی اس وقت ایٹ کوسچن ہوتی کہ آپ کی گورنمنٹ نے پارلیمان میں آ کے اس کی فارمیشن جو ہوئی ہے 171 ووٹوں کے ساتھ, اس کے تحت اوتھ نہ ہوتا, اس اوتھ پہ پوری دنیا میں اس کو ریکگنیشن نہیں ملتی, ڈپلومیٹس اس کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرتے, لوگ اس کو ایک لیجیٹمیٹ ریکگنائز گورنمنٹ نہ سمجھتے, تو مجھے بات سمجھ آتی کہ یار لیجیٹمیسی ایٹ سٹیک ہے یا ایٹ کوسچن. مجھے ایک چیز یاد دلانے دیں. ہاں, پولیٹیکل اینگل سے لوگ اس کا بیانیہ ضرور بنا رہے ہیں کہ جی وہ ایکسیپٹیبلٹی اور لیجیٹمیسی کو انٹرٹوائن کر کے سینونیم کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, آپ بہت سارا ایک سیکشن ہے جس نے اس کو, اس سیاسی جماعتوں کو چیلنج کر کے اس کا مقابلہ کیا. وہ یہ ضرور سوال اٹھا رہے ہیں, ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, یہ ایک پولیٹیکل بیانیہ ضرور ہے. اچھا کاکر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک آپ پورے انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہے, فنکشن کر رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں ملک کے اندر تو کوسچن کر رہے ہیں, جو ایکشنز ان کے ہیں وہ تمام کر رہا ہوں. تو کاکر صاحب یقیناً آپ دفاع کر رہے ہیں کہ کوئی جو ہے دھاندلی نہیں ہوئی اور اتنی دھاندلی زدہ انتخاب نہیں تھا, لیکن میں کیا کروں جب میں پاتن کی رپورٹ پڑھتا ہوں اور اس کا میں دیکھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی. پاتن کی رپورٹ ایک ایک حلقے کی مثال دے کے کہتی, جیسے انہوں نے کہا NA 130 جہاں پہ نواز شریف صاحب خود الیکشن لڑے تھے, اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ان کے اعداد و شمار ہیں جس کو حکومت نے کوئی وضاحت نہیں کی, اس میں کہا ہار گئے. NA 128 اور اس کے بعد ان کا پوری ایک تفصیل ہے. تو اس نے پورے الیکشنز کو جو ہے کہتے ہیں دھندلا دیا ہے, اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں. اور ظاہر اس کا جو چہرہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت آپ کا ایک اپنا کردار تھا, لیکن اصل کردار تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اور یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دنیا کی دیگر حکومتیں ان سے رابطے میں, لیکن کیا کیا جائے کہ جو اپنے ملک میں ایک بہت بڑی آبادی ہے وہ ان انتخابات کو چیلنج کرتی ہے, ان کو درست نہیں سمجھتی. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا مینیپولیٹ کیا گیا تھا. جی کاکر صاحب فرمائیے. میں اسی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی.
یا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جب آپ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کو ووٹ دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ ہم کیوں بزور طاقت حکومت نہیں کرتے؟ آپ نے ایک آئین پہ ایگریمنٹ کیا ہے, قوانین پہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ جس میں پارلیمان کی تخلیق ہوگی اور وہ پارلیمان جو ہے نا وہ حکومت کو جنم دے گی. ایسا ہی ہوا ہے. اس پروسیس کو الیکشن کا ہم سب نے مانا ہے کہ پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت ہم رہیں گے. ہونے چاہیے نا اس میں کسی عرض میری عامر سن لیں, اس میں کسی فریق کو اس پروسیس پہ اعتراض ہوتا ہے, وہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ دھاندلی زدہ ہے, یہ درست نہیں ہوا, اس کی ٹرانسپیرنسی پہ ہمیں شکوک ہے. اس کی میٹیگیشن کے لیے خود قوانین نے وے فارورڈ دی ہے, کورس کریکشن دی ہے, جس کے لیے آپ نے ٹرائیبیونلز بنائے ہیں. میں تو اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر ایک طبقے کا یہ خیال ہے تو ٹرائیبیونلز ان کا فورم ہے, وہ اس کو میٹیگیٹ یا ایک فریق کے فیور میں یا دوسرے فریق کے فیور میں کر دیں گے. یہ پبلک سفیر میں اس کی ڈٹرمنیشن, اوپینین میکنگ تو ہو سکتی ہے, ڈٹرمنیشن اس فیصلے کیا کیا جائے کہ واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے بالکل درست کہا کہ ظاہر کہیں نہ کہیں اس کی ایڈریس ہونا چاہیے, لیکن اب کیا کیا جائے کہ جن کو ایڈریس کرنا ہے, یعنی کہ جو امپائر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کے اوپر اگر شبہ ہے, اور جو فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے اس کو تو ایک پورا اسکینڈل بن چکا ہے نا. تو خیر میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے آپ کا اپنا موقف ہے, اور ہم لوگ اس پہ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں نا ڈفرینس اوپینین رہے گا بھی. ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے بہت سارے آپ کے ساتھی تھے وہ آج پھر دوبارہ سے شہباز حکومت کا حصہ ہیں. کیا آپ اپنا کیا کہتے ہیں, جو ٹیم کا کپتان تھا اور جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ پی ڈی ایم حکومت کے دور کے وزیر اعظم سے بہتر نگراں وزیر اعظم نے پرفارم کیا, وہ کیوں نہیں پلینگ 11 میں ہمیں نظر آ رہا؟ دیکھیں, میں پرسنل اکاؤنٹ پہ آپ کو بتاؤں کہ آئی وش دس گورنمنٹ اینڈ اینی گورنمنٹ آف پاکستان دیٹ دے شوڈ ڈیلیور سروس ڈیلیوری بہتر ہو, عام آدمی کی زندگی اس سے جو متاثر ہو رہی ہے اور چیزیں ٹھیک ہوں. یہ میرا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے, پارلیمان میں جانے کا مقصد ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ میرا ہی کردار ہو. میرے اگر کوئی ٹیم کے ممبران ان کے ساتھ آئے ہیں اور وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو میں تو ان کا ویل وشر ہوں. میری دعا ہے کہ وہ اپنی توانائیاں صحیح جگہ پہ استعمال کریں. میں اپنے لیے کردار پارلیمان میں بطور ممبر آف سینٹ سمجھتا ہوں کہ لیجسلیٹو بزنس میں, کمیٹیز میں ایک مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا جو رول ہے ڈفرینٹ ایگزیکٹو کے برانچ پہ, اس میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اس میں ہم کنسٹرکٹیو مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے, بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. نہیں بالکل, قانون سازی بہت اہم رول ہے. اچھا مجھے ایک اور, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست میں حدت ہے, محاذ آرائی ہے, اور وہ پوری جو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں تقسیم جو جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ملک میں تقسیم بھی ہے, ہر سطح پہ تقسیم ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ مطلب جب باپ میں آپ ہوا کرتے تھے, اور اس زمانے میں مطلب عمران خان کے آپ قریب بھی تھے, ان کو آپ نے آبزرو بھی کیا, اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہم جب گفتگو کرتے تھے آپ تعریفی کلمات بھی ان کے متعلق ادا کیا کرتے تھے. کیا عمران خان سے ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی غلطیاں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہیں, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پورا ایک کہتے ہیں ان کے خلاف محاذ بن گیا ہے؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ عامر, میں خود ان لوگوں میں سے رہا ہوں جو عمران خان صاحب کو اس پاکستان کے پالیٹکس کے مسائل جو ہیں, اکنامک اور کلچرل, پولیٹیکل کلچرل مسائل جو ہیں نا, ان کا نجات دہندہ بہت عرصے تک ان کو سمجھتا رہا ہوں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں ڈیفینسو اس بنیاد پہ ہو جاؤں گا کہ ان دنوں میں میں نے ان کی تعریف یا توصیف کی ہے, میں بالکل ڈیفینسو نہیں ہوگا. میں نے اون کیا, اور میں اس وقت بھی جینونلی سمجھتا تھا. آپ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں چیز کو. آپ کی جو اسسمنٹ ہوتی ہے کسی فرد کے حوالے سے, کسی جماعت کے حوالے سے, وہ ود ایکسپیرینس آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ ٹھیک جینون ہو سکتی ہے کہ میں غلطی پہ تھا. جو رائے میں رکھ رہا تھا, سرکمسٹانسز نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس رائے کو تبدیل کر لوں. سیاست مذہب نہیں ہے. سیاست کوئی ایسی پرماننٹ ایموشنل انگیجمنٹ کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے لانگ لائف ان کو لائلٹی کے اس پیمانے پہ رکھنا ہے کہ ایدر وے وہ کچھ بھی کر دیں
ایک پیر کی حیثیت میں آپ نے ان کی فالوئنگ پہ رہنا ہے. درست یہ ایک بڑا ریشنل ریلیشن ہے. میرا جو سوال تھا وہ یہ کہ کیا فلو کیا دیکھا آپ نے, فلو کیا آپ جس کی وجہ سے آپ نے اپنا تبدیل کیا اپنا عمران خان صاحب کی میری عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل مینجمنٹ تھی, مجھے لگتا ہے کہ ان کا فوکس بہت زیادہ جو تھا وہ سمبلزم, پرسپشن مینجمنٹ اور جو سبسٹینشل ایشوز تھے اس پہ ان کی توجہ کم ہوتی تھی. اچھا, جو ان کے ٹیم کے ممبران بھی تھے ان میں سے بھی بہت ساروں کو ہماری رائے ان کے متعلق شروع میں یہ تھی کہ یہ بہت اچھے پرفارمر ہوں گے, مثال اسد عمر صاحب تھے اور ایسے کئی لوگ تھے. لیکن جب ان کو اپرچونٹی ملی اور انہوں نے وہ ایجنڈاز ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کا پولیٹیکل کانڈکٹ دیکھا گیا, جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ اس معیار پہ یا اس سطح پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں اترے, اور جس کی وجہ سے ایون جب پولیٹیکل انوائرمنٹ ان کے فیور میں نہیں ہوئی, انفیوریبل ہو گئی, پولیٹیکل اسٹریٹجیز مجھے ان کی بڑی پور نظر آئی. پاکستان کی جس طرح کی پولیٹیکل ریالٹیز اور جو سرکمسٹانسز ہے, لگتا ہے بعض اوقات ان کی ریڈنگ درست نہیں ہوتی. ایک لیول پر ان کو پاپولیرٹی ملتی ہے لیکن پور پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے ہیں پاور پالیٹکس میں, جہاں پہ ان کو بینیفٹ یا ان کی جماعت کو بینیفٹ ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی جماعت کے ساتھ سیاسی سفر کرنے میں مملکت کا, ریاست کا کو بہت زیادہ بینیفیشل کورس پہ نہیں جا سکتے unless and until کہ یہ ریئلائز کریں اور اپنے آؤٹ لک کو تھوڑا سا چینج کرے, اور ہو سکتا ہے وہ چینج کر دے تو میں اپنی رائے بھی چینج کر لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تو ٹھیک ہے کہ عمران خان کے والے سے آپ کی جو ہے رائے تبدیل ہوئی, آپ نے ان کا عمل دیکھا. پھر وہی زمانہ تھا کہ جب آپ جو ہیں لوگ جو زمانے میں عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے, حمایت کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جی جو پرانی دو سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور خصوصاً نون لیگ کے حوالے سے, کہ جہاں پہ موروثی سیاست ہے اور جہاں پہ کرپشن کے بے تہا کہتے ہیں نا الزامات ہیں, آپ کے خیال میں کیا ان کے متعلق اب آپ کی رائے بدلی ہے, آپ ان کو بہتر سمجھنے لگے کہ یہ لوگ بڑے ایماندار لوگ ہیں, ان میں اہلیت ہے, صلاحیت ہے, ملک کو ان جتنے بحران پاکستان کو جن کا سامنا ہے ان سے نکالنے کی ان کے پاس وہ لیجیٹمیسی ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی کے پاکستان کی قیادت جو ہے انہی 20ویں صدی کے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا حق بنتی ہے؟ جی دیکھیں, جس پارلیمانی نظام کے تحت ہم نے ایگری کیا ہے اس نے تو اختیار انہی کو دیا ہوا ہے. یہ اختیار میں نے نہیں, لوگوں نے ان کو دیا ہوا ہے, اور اس اختیار کے تحت جو کولیشن کی حکومت انہوں نے تشکیل دی ہے آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. اب بسا اوقات بہت سارے لوگوں سے آپ بہت ہائی ٹارگٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اچیو کر لیں گے. ہم جس قسم کے کرائسس اور چیلنجز میں پھنس گئے ہیں اس میں یقیناً بہت ساری جگہوں پہ کرنٹ حکومت میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی شارٹ کمنگز ماضی میں بھی رہی ہیں, ابھی بھی ان پہ سوالات اٹھتے ہیں اور ضرور اٹھنے چاہیے. میں اگر پیر و مرشد کی حیثیت پی ٹی آئی کو نہیں دے رہا تو میں پیر و مرشد کی حیثیت پی ڈی ایم کو بھی نہیں دے سکتا. اگر میں ادھر ریشنل ریلیشن شپ کا دعوے دار ہوں یا چاہتا ہوں کہ وہ بنے تو یہاں پہ بھی میرا ریشنل ریلیشن ہی ڈیولپ ہے اور ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو اپرچونٹی ہے, اگر انہوں نے اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس کو رسپونڈ نہیں کیا تو یہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل کھو دیں گے. درست. اور اس سے ان کا جو انٹائر ایک امپائر ہے پولیٹیکل تمام جماعتوں کا, وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوگا. کیا اس کا بینیفیشری پی ٹی آئی ہوگی, کیا اس کی بینیفیشری کوئی اور پولیٹیکل قوت ہوگی, یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. لیکن ایک مجھے اگر خطہ کلامی کرنے دے, اگر یہ نہیں ڈیلیور کر سکے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا ان سے دور ہونا ایک فطری عمل ہے. درست. اچھا, میں نے خطہ کلامی یوں کر رہا تھا کہ اگر آپ اجازت ہے کہ میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک تو دو بڑے اہم سوالات ہمارے ذہن میں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی سیاست اگر بند گلی میں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا جو ہے اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ کاکڑ صاحب سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو ہم فوکس کریں گے وقفے کے بعد بلوچستان کی سیاست پر بھی, اور وہاں پہ جو دہشت گردی کی تازہ ترین لہر آئی ہے اس پر بھی بات ہوتی ہے وقفے کے بعد.